انتہائی واجب الاحترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن پاک نوع انسانی کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دائمی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا محافظ ہے، چنانچہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ہمارا ذکر ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اور محافظ ہیں۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، محافظ، حافظ حفظ کرنے والا یعنی حفاظت کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حافظ کی نسبت اپنی طرف فرمائی، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں اس کا حافظ ہوں، اس لیے کہ حافظ کا معنی صرف حفظ کرنا نہیں بلکہ حفاظت کرنا۔ اور میرے عزیز و دوستو، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کسی مستند عالم سے سیکھیں، کسی اچھے قاری سے، مجود قاری سے ہم قرآن پاک سیکھیں، اس لیے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ زیر زبر کی تبدیلی سے بھی اور حروف کے مخارج کی تبدیلی سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ زیر زبر کی تبدیلی سے معنی بدل جاتا ہے۔ کیوں جی؟ میں ایک جملہ بولوں گا، آپ حضرات سمجھیں گے، اردو کا جملہ ہے، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے معنی بدلتا ہے۔ مثلا میں نے یہ عرض کیا کہ زید بکریاں چرا رہا ہے، زید بکریاں بولے چرا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ زید کون ہے؟ چرواہا ہے۔ زید کون ہے؟ چرواہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ زید بکریاں چرا رہا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ زید کون ہے؟ چور ہے۔ پورا جملہ بالکل ویسے کا ویسا ہے، صرف چے کی زبر اور پیش میں فرق آیا، پورا معنی بدل گیا۔ یہ تو ہماری اردو کا حال ہے کہ جس کا دامن بھی اتنا وسیع نہیں ہے، اور عربی کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے منجی، منجی کہتے ہیں چارپائی کو، اور اگر کوئی میم پر پیش پڑے تو بن جائے گا منجی، تو منجی سے آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب عربی زبان میں جملہ سارے کا سارا ایک ہی ہو، زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے تو عربی میں بھی بدل جاتا ہے۔ میری بات آپ نوٹ کر لیں۔ بلکہ کسی مستند عالم سے جب ہم سیکھیں گے تو وہ ہمیں وقوف سکھائے گا، وقوف کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غلط جگہ پر غلط موقع پر ٹھہر جائیں گے تو بھی معنی بدل جائے گا۔ اس کی بھی میں آپ کو اردو سے مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک جملہ بولا، مثلا میں نے کہا اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ میں نے وقف کیا اٹھو مت کے بعد اور پھر کہا بیٹھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے نہیں ہونا بلکہ بیٹھ جاؤ۔ اگر میں نے وقف بدلا اور یوں کہا اٹھو مت بیٹھو تو اس کا مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ صرف وقف کے بدلنے سے معنی بدل گیا،
اسی طرح قرآن پاک میں بھی وقوف کے بدلنے سے بھی معانی اور مطالب بالکل بدل جاتے ہیں۔ جس طرح غیر تربیت یافتہ ڈاکٹر وبال جان ہے تو غیر تربیت یافتہ عالم وبال ایمان ہے۔ لہذا خود پڑھ کر، نوٹ کریں اس بات کو کہ خود پڑھ کر یا گھر میں مطالعہ کر سے صرف علم نہیں آتا۔ انگلش کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وزڈم آف کرکٹ۔ اس کتاب میں یہ جو ہمارا کھیل ہے کرکٹ، اس کے سارے اصول درج ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے گا کیا اسے کرکٹ کھیلنی آ جائے گی؟ بولے ذرا۔ کتاب کے مطالعے سے تو کتاب انسان کی جنس نہیں ہے، لہذا انسان اپنی جنس سے سیکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پر خواہ مخواہ رائے زنی کرتے ہیں۔ گھر میں مطالعہ کر لیا، کتابیں پڑھ لی اور قرآن پاک پر رائے زنی شروع کر دی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ ڈاکٹری پر رائے زنی نہیں ہے، لیکن دین پر سب رائے زنی کریں گے۔ حالانکہ ڈاکٹری سمندر نہیں، قرآن سمندر ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی مستند عالم سے ہم قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھیں۔ بغیر سیکھے اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے بجائے ہمیں گناہ مل رہا ہو۔ جب قرآن کے الفاظ ہی ہم بدل رہے ہوں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ قرآن کا حافظ ہے۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ جس طرح جسم کے لیے سانس ضروری ہے اسی طرح روح کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن پاک کے 57 نام خود قرآن میں موجود ہے، اس میں سے قرآن پاک کا ایک نام ہے روح۔ چنانچہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنی روح کو وحی کیا۔ روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ لہذا ہم قرآن پاک ایسے پڑھیں کہ قرآن ہماری روح پر اترے، کیونکہ قرآن کا نام روح ہے۔ روحا من امرنا، روح پر قرآن اترے گا تو ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ لہذا اقبال نے بھی یہی کہا کہ روح پر نزول کتاب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر روح موجود ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر روح موجود نہیں ہے تو پھر چونٹیاں بھی شعر ہو جاتی ہیں۔ آج مسلمان شعر تو ہے لیکن کاغذ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر یہ اعلان ہوا کہ کل فلانی جگہ پر شیر اور چوہے میں کشتی ہوگی، دنگل ہوگا۔ بڑی دنیا دیکھنے کے لیے آئی کہ شیر اور چوہے کا کیا جوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلان میں ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس مقابلہ میں چوہا جیتے گا۔ اب تو اور دنیا آ گئی دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا مقابلہ ہے۔ اول تو شیر اور چوہے کا جوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر ہے بھی تو کہہ رہے ہیں کہ چوہا جیتے گا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا
کہ ایک طرف سے چوہا نکلا اور ایک طرف سے شیر نکلا، اور جو شیر نکلا وہ کاغذ کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پھر سب نے دیکھا کہ چوہا شیر کے اوپر چڑھ کے پھر ناچا۔ آج کفر ہم مسلمانوں کے سینوں پر چڑھ کر اس لیے ناچ رہا ہے کہ وہ روحانی قوت اور طاقت ہی نہیں رہی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنگیں جیتا کرتے تھے۔ جہاں کہیں بھی جاتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، یہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ چھوڑ دو، نماز پڑھا کرو، بلکہ صحابہ جہاں جاتے اعلان کرتے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالی سے مدد لینی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یزدگرد ایک ایران کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں، اور رستم کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ کہتے ہیں رستم نے پیغام بھیجا کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں تو رستم کہنے لگا کہ دیکھو بات سنو، ہمیں پتہ ہے تم عرب کیسے ہو، تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، تم ننگے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے تم ادھر ادھر ہاتھ مارتے پھرتے ہو، لیکن اس دفعہ تم غلط جگہ بھڑ گئے ہو۔ اس نے سمجھا کہ شاید ان کے پاس چونکہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، ادھر ادھر حملے کرتے پھرتے ہیں، لوٹ مار مچا رہے ہیں، تم رستم کے مقابلے میں آئے ہو۔ اے عمر ابن عاص چپ کر کے واپس چلے جاؤ، جو مانگتے ہو تمہیں دے دیتا ہوں، نہ اپنا جانی نقصان کرو نہ ہمارا جانی نقصان کرو، ایسے جانی مالی نقصان ہوگا، چپ کر کے واپس چلے جاؤ۔ جو کہتے ہو تم، مجھے پتہ ہے روٹی کے لیے یہاں پر آئے ہو، روٹی دے دیتا ہوں، جاؤ، اور اگر تم نہیں گئے تو کل میدان جنگ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب میں جملہ ارشاد فرمایا بڑا اہم، فرمایا دیکھو بادشاہ بات سنو، کل میدان جنگ میں حشر نشر کس کا ہوگا یہ ہم گھر سے طے کروا کے نکلے ہیں، اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور فاروقی میں سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کسی دعوت پر بھیجا۔ اب جب یہ کسی غیر مسلم بادشاہ کی دعوت پر مسلمانوں کی طرف سے وفد کی شکل میں یا سفیر بن کر وہاں پر پہنچے، بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا، دنیا بھر کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کھانا چنا گیا تو دسترخوان پر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لقمہ توڑا، یوں لقمہ اٹھایا اور وہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے ایسے ہلکے سے کونی مار کے کہا کہ یہ شاہی آداب کے خلاف ہے، نیچے گرا ہوا لقمہ آپ اٹھا رہے ہیں، یہاں پوری دنیا کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بڑی سبکی ہو جائے گی، ایسے نہ کرے، لقمہ نہ اٹھائیں۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، اتترکون السنہ ہؤلاء الحمقاء
فرمایا تم ان احمقوں کی وجہ سے مجھے کہتے ہو کہ میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج مسلمان شیر تو ہے لیکن کاغذ کا شیر ہے. قرآن مجید حیات نو ہے، حیات جاویداں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تم قرآن کی ہدایات کے مطابق ایمان اور تقوی والی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالی آسمان اور زمین سے فتوحات کے دروازے کھول دے گا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے بلند کیا اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے پست کیا. ایسے ہی نہیں اونٹوں کے چرانے والے ابو بکر صدیق بنے. عمر کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میرا باپ مجھے کہتا عمر تجھے تو اونٹ نہیں چرانے آتے، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ پھر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی. لہذا میرے عزیز و دوستو جو قرآن پاک کو سیکھنے کی طرف لگتے ہیں یہ چنیدہ لوگ ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے قرآن کی خدمت میں لگنا. اقبال کہتا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست قدیم. اگر تم چاہتے ہو کہ پکے مسلمان بنو تو قرآن کو پڑھے سیکھے بغیر مسلمان نہیں بن سکتے. ایک حدیث سن لیں. سرکار فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا. فرمایا کہ 4 میں سے کوئی ایک ہونا یا چاروں ہو جانا یا چاروں میں سے کوئی ایک ہونا. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ 5واں نہ بننا. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ 5واں نہ بننا. اس لیے کہ جو 5واں بنے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. فرمایا کن عالما، یا تو قرآن کے عالم بنو، او متعلما یا قرآن کو سیکھنے والے بنو. کیوں جی؟ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. قرآن سیکھنا ہے کیڑا کوئی اپنا کاروبار سیکھنا ہے. قرآن سیکھنا ہے عمر کے جس حصے میں اللہ توفیق دے دے سیکھنا شروع کر دے. جب اللہ توفیق دے سیکھنا شروع کر دے، سیکھ کر پڑھے. اس لیے فرمایا کہ ساری زندگی عالم بن کر رہو یا متعلم بن کر رہو. تیسرا فرمایا او مستمعن، یا قرآن کو سننے والے بن کر رہو. او محبن، یا یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے طلباء علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بنو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ 5واں نہ بننا. اگر 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. چنانچہ فرمایا کہ 5واں کون ہے؟ جو قرآن اہل قرآن علماء طلباء کے ساتھ بغض رکھتا ہے. فرمایا 5واں نہ بننا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.